اللہ سب فراہم فرمائے، اللہ دین کی سمجھ عطا کرے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے جی، جس کا مفہوم ہے کہ جب محبوب علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو اگلی صبح آپ نے اپنے چاروں یاروں کو طلب فرمایا، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، محبوب علیہ السلام کے ظاہری باطنی پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے دوسرے خلیفہ، جن کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا مرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلتا، حیدر کرار، ٹھیک ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو مفہوم ہے کہ محبوب علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک جبہ تھا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اے ابو بکر، یہ جبہ مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے، اور اے ابو بکر اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں صدق اختیار کروں گا، بہت بڑا مقام ہے، مقام صدق۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بہت مقام صدق۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا عمر اگر جبہ تجھے دے دوں تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ تو عرض کی محبوب علیہ السلام، میں عدل کو اختیار کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ فرمائی، فرمایا عثمان اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں حیا اور سخا اختیار کروں۔ پھر سب سے آخر پہ باری آئی مولا مرتضیٰ کی، شیر خدا کی باری آئی۔ آپ نے فرمایا اے علی، اگر یہ جبہ تمہیں دے دوں تو تم اس کا حق کس طرح ادا کرو گے؟ تو عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں اس کا حق کس طرح ادا کروں گا کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں گا۔ فرمایا عرض کی کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں گا۔ لکھا ہے کہ وہ جبہ محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، وہ ساتھ ارشاد فرمایا علی یہ جبہ آیا بھی تیرے لیے تھا۔ ہاں، پھر اقبال نے بھی کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے پیار کرنا ہے، اگر ناراض ہونا تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونا، اپنی ذات کے لیے نہ ہونا کبھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اور محبت کرو حضرت ایک دوسرے سے، بڑی ضرورت ہے محبت کی حضرت، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ آج تم کسی کا پردہ رکھ لو، کل وہ تمہارا رکھ لے گا، کیونکہ دن تو آنے والا ہے نا، جس کے لیے اللہ خود کہتے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے۔ جس کو ہم اپنے کاغذوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ تیرے کاغذوں میں چھپا ہے، لیکن اس سے کوئی نہیں چھپا ہوا ہے، وہ تیرے کاغذوں میں چھپا ہے لیکن اس سے نہیں چھپا کوئی بھی، اس کو پتہ ہے۔ اس لیے حضرت جی یہی ہمارے بڑوں، جتنا اللہ کی مخلوق سے پیار کرو گے اتنے تم پہ فضل ہوتا جائے گا۔ دین سیکھو، دین سمجھو۔ زندگی بہت آسان تھی، ہم نے دین نہ سیکھے بڑی مشکل کر لی حضرت۔ ہر بندہ حضرت یہ پکی نہ گرہ باندھ لو، اور اس گرہ کو روز نہ ذرا ٹائٹ کرتے رہا کرو۔ ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں حضرت،
غافل نہ ہونا. ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے، ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ سوال ہے. میرے سوال علیحدہ ہیں، آپ کے سوال علیحدہ ہیں، اس بھائی کے علیحدہ ہیں، لیکن بیٹھے سارے کمرہ امتحان میں. کسی کو حضرت وہ دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے، لیکن خیال رکھنا حضرت بیٹھے سارے کمرہ امتحان میں. نہ دے کوشش ضرور کرنا، لیکن کچھ اس طرح کا نہ کرنا کہ جواب غلط ہو جائے حضرت. اور صبر کر لینا، صبر کر لینا. میرے بچے نا اکثر اے بابا آپ ہمیں پارک نہیں لے کے جاتے. ٹھیک ہے جی، لے کے جا بھی سکتا نا، میں پھر بھی نہ لے کے جاتا جو ماحول ہے پارکوں کا حضرت. تو میں ظاہر لے کے جا ہی نہیں سکتا حضرت، میرے تو بڑا مشکل ہے. تو میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں یار بیٹا میری بیٹی ہو، یہ سوچ کے صبر کر لو اب جنت جا کے سیر کریں گے. کچھ نہ ملے تو یہ کہہ کے صبر کر لینا، جنت میں لے لیں گے جا کے. لیکن پتر کچھ اس طرح کا نہ کرنا کہ جواب غلط ہو جائے، جواب صحیح کرنا. کیونکہ الدنیا مزرعہ الآخرہ، جو لکھے گا جو بوئے گا وہی کاٹے گا، اسی کا اجر ملے گا تجھے. اور جس کو اللہ نے دیا ہے بھائی کمرہ امتحان میں بیٹھے ہو، اس کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا، اس کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ. ہاں وہ آزمائے گا. یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، دو صحابی تھے، تو دونوں نہ کسی پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتے ہیں بھائی اس طرح نہ کریں، اس پہاڑ سے نہ چھلانگ لگا کے اللہ کو آزماتے ہیں، بھلا ہمارا اللہ ہمیں بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا. جو دوسرے صحابی تھے نا وہ ایمان میں معرفت میں ان سے تھوڑے زیادہ تھے. تو آگے سے کہتے ہیں بھائی وہ اللہ ہے، ہم بندے ہیں، بندے نہیں رب کو آزماتے، رب بندوں کو آزماتا ہے. یہ آزمائش ہے میرے بچوں. دے تو الحمدللہ، دے تو زکوٰۃ خوشی سے بیٹا، دے تو صدقہ، دے تو خیرات، دے تو اللہ کی مخلوق سے محبت ہے. نہ دے کوشش ضرور کرنا، جو مصطفیٰ کریم نے طریقہ بتایا نا اس کے مطابق کوشش ضرور کرنا، لیکن کچھ غلط نہ کرنا. یہ 4 دن کی زندگی ہے، کچھ نہ ہو تو دل کو یہ کہہ کے تسلیاں دے لینا اب جنت میں کر لیں گے جا کے جنت. ارے دیکھو نا ہمارے محبوب تو مال کے کونین تھے، پھر بھی کسی چیز کو اختیار نہیں فرمایا. محبوب نے بھوک اختیار کی، محبوب نے فقیری اختیار کی، مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھے. اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے بیٹا، اگر کبھی کوئی معاملہ بن جائے تو اپنے محبوب کے ان پتھروں کو یاد کر لینا کہ تیرے پاس تو ہے ہی نہیں نا. محبوب کے پاس ہے تھا، محبوب نے پھر بھی پسند نہیں فرمایا. میرے پاس تو ہے نہیں نا، میں نے کوشش بھی کی، میں نے جد و جہد بھی کی، نہیں مل سکا. محبوب کے تو پاس تھا سارا کچھ، لیکن محبوب نے پاس ہونے کے باوجود بھی اس کو اختیار نہیں فرمایا. لیکن کچھ غلط نہ کرنا، کم نہ تولنا، ملاوٹ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، رشوت سے بچنا، سود سے بچنا. ہے اس وقت اس دور میں بڑا مشکل کام، لیکن یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا نہ کرنا ہے. اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوں. الرٹ رہنا، تیاری کرنا، کیونکہ وہ دن قریب آ رہا ہے، وقت گزر رہا ہے جب رزلٹ آؤٹ کر دیا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح نہیں ہونا کہ ہر بندے کو اکیلے بلا کے اس کا رزلٹ دکھایا گا. نہیں جو میں نے کیا ہے نا، میری بیوی بھی کھڑی ہوگی، میری بیٹی بھی کھڑی ہوگی، میری ماں بھی کھڑی ہوگی، میری بہن بھی کھڑی ہوگی. اس کے سامنے میرا جو میری مارک شیٹ ہے نا، جو میں نے جوابات لکھے ہیں، اس سب کے سامنے حضرت جی کھول دیے جائیں گے. یہ جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میں یہ جو کام کر رہا ہوں تو مجھے کو امی تو دیکھ ہی نہیں رہی. چل آج تو تیری امی نہیں دیکھ رہی، لیکن وہ دن آنے والا جس دن تیری امی کو بھی دکھایا جائے گا. میں سمجھ رہا ہوں شاید میری بیٹی نہیں دیکھ رہی میرے اس کام کو، میری بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں میں کہاں گیا. لیکن بھائی
دھیان رکھنا ان قریب وقت آئے گا جب تیری بیٹی کو بھی دکھایا جائے گا، دیکھ تیرے باپ نے کیا 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 حضرت، یوم تبلی السرائر حضرت، اللہ کہتے ہیں آج راز کھولے جانے کا دن ہے، فما لہ من قوت ولا ناصر، تھوڑا سا وقت ہے بیٹا، اس کو اچھے طریقے سے گزارنا، دے الحمدللہ، دے بانٹنا اس کو، نہ دے تو صبر کرنا، کوشش ضرور کرنا، اپنے اللہ سے دعا بھی کرنا، اور اگر دعا نہ قبول ہو تو دل چھوٹا نہیں کرنا۔ محبوب فرما رہے ہیں وہ دعائیں جو میری امت نے مانگی اور قبول نہیں ہوئی، وہ دعائیں جو میری امت مانگے گی اور قبول نہیں ہوں گی، یہ نہ سمجھنا کہ وہ رائے گا گئیں۔ محبوب فرماتے ہیں کچھ تو نے مانگا نا جو تجھے مل گیا، اور وہ تھا کچھ وہ بھی تھا جو تو نے مانگا لیکن نہیں ملا تجھے، تیرے دل میں کچھ خیال بھی آیا دیکھو جی میں نے اپنے اللہ سے اتنا مانگا نہیں دیا۔ محبوب فرماتے ہیں جو مانگا اور نہیں ملا، جنت میں جا کے اللہ جب ان چیزوں کا بدلہ دیں گے نا جو مانگنے سے نہیں ملیں گی، اللہ اتنا بدلہ دیں گے کہ بندہ جنت میں خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ محبوب فرماتے بندہ آرزو کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، جو قبول نہیں ہوئی اللہ اتنا بدلہ دے رہے ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا نا جی دعا عبادت کا مغز ہے، مانگتے رہنا، لیکن کچھ اس طرح کا نہ کرنا کہ میرے محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نا جی ایویں چھوٹا جہا مولوی ہے تے نخرا ویکھو حضرت جی، ایک چادر بھی لئی ہے، کوٹ بھی پایا ہے، کپڑے بھی پائے، کیا پدی کا شوربہ جی، لیکن وہ ہیں کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں محبوب جی تینوں نہ بنانا ہوں سی اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہیں کرنا، محبوب اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے حاضر ہوا تو محبوب کے جسم مبارک پہ صرف ایک تہمت تھا، محبوب ایک سخت کھردری چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، کہتے میں حاضر ہوا تو محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے، کہتے دیکھتا کیا ہوں آپ کی پشت انور پہ کھجور کی چٹائی کے سختی کے نشان موجود ہے، کہتے محبوب علیہ السلام کے کشانہ مبارک میں نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں ایک بکری کی کھال صاف کرنے کا مسالہ اور تھوڑے سے جو پڑے ہیں، کہتے میں رو پڑا۔ آپ مجھے فرمانے لگے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میں نے عرض کی محبوب ہائے 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 ہائے، ایک بکری کی کھال صاف کرنے کا مسالہ، تھوڑے سے جو پشت انور پہ کھجور کی سختی کے نشان موجود، اور وہاں کیسر و کسرا اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن وہ باغات اور محلات میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حالت دیکھیں تو آپ نے آگے سے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ جتنے نوجوان بیٹھے بیٹا کوشش ضرور کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے نکلنا اپنے گھر سے فجر پڑھ کے، کوشش ضرور کرنا، لیکن پتر اگر نہ ملے تو کچھ غلط نہ کرنا، پھر یہی سوچ لینا کہ جنت میں کر لیں گے جا کے، جنت میں جا کے کر، کیونکہ اللہ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں والآخرۃ خیر وابقی، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت خیر والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کچھ نہ کرنا اس طرح کا بیٹا۔ آج طرح طرح کی باتیں ہیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن شکر ہے پتر میں ککھ بھی نہیں کیتا۔ میں جہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں نا، میں نے آج تک کبھی حضرت جی سیلری کی بات نہیں کی، اچھی سیلری دے رہے ہیں، نکال دیا یہ خیال اپنے اندر سے، بس چلتا رہا ہوں، وہ کرم کرتا گیا، کرم کرتا، میں ایک سائیکل سے چلا تھا، ایسے کلونی چدرز میں کچھا پا کے تے بدل چلانا ہونا سا، لیکن دیکھ لو پھر آج مالک کی میرے ہوئی ہیں، ٹریک نہ بدلنا پتر کبھی، سورہ یاسین سے برکت لینا، ادھر سے برکت ملی۔ یہ جو خرابیاں ہو گئی ہیں نا یہ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ کھولو پتر قرآن سارے اپنے اپنے گھروں میں، پہ آ کے سانو مسئلے پوچھ دیو دسو جی انشورنس کرانی جائز ہے کہ نہیں جائز، اور تو انشورنس نو چھڑ، ہاں سورہ یاسین پڑھنی جائز ہے، تیرا رزق بھی ودائے گی نا، ہاں ادھر کیوں نہیں آندا، اس مسئلے کو تو چھوڑنا، تو
محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو نمازی جو ہر شام سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اوے امت تمہیں کیا ہو گیا؟ تم انشورنس پہ تو یقین ہے، محبوب کی بات پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ ہر روز 10 بندے مسئلہ فون کر کے پوچھتے ہیں 10 بجے انشورنس کرانی جائز ہے یا نہیں جائز، ناجائز کا مسئلہ وقت پڑا ہے ابھی، میں نے اس کو نہیں چھیڑا ابھی کوئی بھی، لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں محبوب فرماتے ہیں جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں آئے گا۔ آج آ کے حضرت 2 ٹکے کا ایک بندہ آپ کو بات کہہ دے، آپ پورے شہر کو سناتے پھرتے ہیں جی انہیں گارنٹی لگی ہے، تجھے اس کی گارنٹی کا تو یقین ہے، تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا یقین کیوں نہیں ہے؟ کھولو قرآن میرے پتر، جتنے نوجوان بچے کیوں پریشان ہو؟ سارے پریشانی کی صرف وجہ ہے ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ جتنے احباب بیٹھے ہو میں سب سے کہوں گا اپنی صبح کی ابتدا فجر سے کرو، اپنی صبح کی ابتدا تلاوت قرآن کریم سے کرو۔ اگر تمہارے گھروں میں نہ بہاریں لوٹ آئیں، میں جرمدار ہوں حضرت۔ بھائی جو بہاروں کا مالک ہے اس سے تو لڑائی لے کے بہاروں کی امید کر رہا کہ تو کیسے بہاریں آئیں گی؟ جو بہاروں کا مالک ہے، جو بہاروں کا مالک ہے، بھائی اس سے تو لڑائی چھڑے بیٹھا ہے اور تو امید کر رہا ہے کہ بہاریں آئیں گی، کیسے بہاریں آئیں گی؟ وہ آخری بات اور بات ختم جی۔ مولانا روم نے اس کو بڑے آسان طریقے سے سمجھایا۔ اب فرماتے ہیں کوئی بندہ نا بھاگتا ہوا گزرا، وہ کو گاؤں تھا، گاؤں کے درمیان میں بڑا سا درخت تھا، وہ علاقے کے جتنے بھی سیانے بیٹھے تھے، وہ بندہ نا بھاگتا ہوا گزرا، وہ سارے حیران ہوئے کہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ تھوڑی دیر بعد نا پھر آیا بھاگتا ہوا، وہ پھر بڑے پریشان ہوئے، وہ بھی سوچ ہی رہے تھے، وہ تیسری بار پھر آ گیا، انہوں نے کہا بھائی اس کو کیا فتح پڑی کہ بھاگ رہا ہے؟ وہ بھی سوچ ہی رہے تھے، وہ چوتھا چکر کاٹنے آیا، وہ اوکے نا کسی نے پکڑ لیا، اس نے کہا پاگل آدمی کیوں بھاگ رہا ہے، کیوں چکر کاٹ رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنا سایہ پکڑ رہا ہوں اور مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا۔ وہ جن میں سب سے سیانہ تھا نا، اس نے کہا چلے آ، سایہ تو ہے آج تک کسی کو بھی نہیں پھڑایا گیا، لیکن ایک طریقہ تینوں دا چھڑنا ہو، جو کر لیں گا تو پھر اگے تو ہوئے گا تو سایہ تیرے پیچھے ہوئے گا، کیونکہ اس وقت تو نے سورج کو کر دیا پشت، سایہ آگے آ گیا نہیں، منہ کر سورج کی طرف اور بھاگ، تیرا سایہ پیچھے بھاگے گا۔ یہ مثال دے کے مولانا روم فرماتے بندے تیرا معاملہ بھی اسی طرح ہے، جب تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کو چھوڑ کے جائے گا نا تو دنیا آگے بھاگے گی، پھر جب تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اٹھ جائے گا نا دنیا کے پیچھے بھاگے گا، پھر یہ تیرے آگے بھاگے گی۔ نہیں، تو دنیا کے پیچھے نہ بھاگ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو منانے کے لیے بھاگ، دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی۔ حضرت ہے پتر رب نہ لڑائی لے کے ککھ بھی نہیں جیونا میرے بچیو، رب نہ لڑائی لے کے ککھ بھی نہیں۔ یہ آپ کے سامنے دیکھ لو، پھول آ گئے نے، کسی دے دل چ پایا ہی ہونا چل بھائی چلا تو میرے بندے لی پھول لے جا، پیچھے بھاگے گا سارا کچھ۔ اگر تم اپنا رخ مدینہ کی جانب کر لو گے، اپنا رخ مکہ کی جانب کر لو، اپنے اللہ دے حضور لے پتر، سب پیچھے بھاگے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔